تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ ایک مولوی صاحب کا نام لیا، وہ مماتی مولوی ہمارے اکابر کو برا کہہ رہا ہے، کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو، کبھی مفتی تقی عثمانی صاحب کو، کبھی پیر ذوالفقار صاحب کو۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ شیطان نے آدم علیہ السلام کا انکار کیا تھا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا تھا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ابو جہل لڑنے کے لیے حضور پاک کے مقابلے میں آئے تھے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا نبی پاک کے بیٹیوں کو جا کر طلاق دو، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بھائی شیطان ہے، شیطانیت ہے، خناس ہے، خناسیت ہے، نفس ہے، نفسانیت ہے، جہنمی تو کسی کے لیے بنی ہے۔ آپ نے جس مولوی کا نام لکھ کر بھیجا نا، میں اس کا نام لینا ہی اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتا۔ جاہلوں کو جانتے ہی کوئی نہیں ہے، ان ٹکے گا اور بھونکیں گے حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کو، اور مولانا فضل الرحمان کو، اور پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کو۔ آپ کو پتہ ہے ایک بندہ کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اس نے کس سے پوچھا یار مشہور ہونا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا جی بادشاہ کے گھر چلا جا اور اس کی بیٹی کا رشتہ لے کر چلا جا، قوم کا میراثی اور پتہ نہیں کیا سے کیا تھا، وہ لے کر چلا گیا۔ جب وہاں گیا تو بادشاہ کے دربانوں نے مارا کوٹا، ایسے منہ رگڑ کے رکھ دیا۔ جب اس کے چہرے پر انڈیا کا نقشہ بنا نا، اور یہ وہاں سے اٹھ کر ایسے کپڑے جھاڑ کے واپس ہونے لگا، تو کہنے لگا اچھا وال میں نہ سمجھا، تو کہنے لگا اچھا میں آپ کی طرف سے نہ سمجھوں۔ مشہور ہو گیا کہ یہ بادشاہ کی بیٹی کا دعوے دار ہے۔ تو ان جیسے بے ایمانوں کو حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم، مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کے لیے خلاف بولتے اسی لیے کہ دو بندے ہمیں پہچان لیں۔ آج عصر میں ایک شخص کہہ رہا تھا کہ فلاں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کے خلاف بات کی ہے۔ جب میں اس کو جواب دینے لگا، چار بندوں نے مجھ سے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے اسے کہا دیکھا یہی شہرت وہ بندہ چاہتا ہے جو تم اسے دے رہے ہو۔ انہیں کہو تحت قدم ہی، ہم تمہارے قدم کے نیچے، ہم تمہیں اپنے قدم کے نیچے رکھیں گے۔ یہ کوئی بندے یہ باتیں کریں گے؟ ان کی شکل ہے۔ تو بھائی چار چوروں کی وجہ سے مسئلہ اختلافی نہیں ہوتا، چار ڈاکو کسی مسئلے پہ ڈاکہ ڈالتے تو مسئلہ اختلافی نہیں ہوتا۔ مکے میں ابو جہل رہتا تھا، اس کی پلیتی کی وجہ سے مکہ خراب نہیں ہوا۔ مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ابی منافق رہتا تھا، اس کی منافقیت کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے مدینہ غلط نہیں ہوا۔ تو اسی طرح ان بےایمانوں کی بےایمانی کی وجہ سے بھی ہمارے اکابر غلط نہیں ہوتے۔ باقی یہ کہتے ہو تو کہتے رہے، کیا پھدی کو شوربہ، ان بندوں کو جا کر بندہ بات کرے، انہیں کہو اپنا حیثیت، اپنی اوقات دیکھو، شکل سے پتہ نہیں کیا سے کیا، میں کیا جملہ مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے کہوں، ان جیسوں کو کھڈے لین لگائیں، لا تذکر وطن سسمانا، نام لے نہ کچھ کرے، ان کو اپنی حیثیت سمجھ آئے گی۔ ایک عرصہ سے ان بےایمانوں کو جانتا ہی کوئی نہیں تھا، جنہیں اپنے نے دھکا دے کر بھگا دیا، جانتے ہیں ان کو کوئی نہیں ہے، یہ اپنی حیثیت پھڑ پڑا کے بتا رہے ہیں جی ہم بھی کوئی ہیں، جی ہم بھی کوئی ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا، ہم تمہاری حیثیت جانتے ہیں اور تمہیں تمہاری حیثیت کے مطابق سمجھانا جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کی عزت کے مطابق ان کی عزت داری کرو، ہم تمہاری عزت جانتے ہیں، اسی طرح تمہاری عزت رہے گی۔ مجھے بہت سے دوست کہہ رہے ہیں حضرت اس کا جواب دیں، میں نے کہا چھڈو جی، کیا جواب؟ فلوم الحفاش لا یضر الشمس وهو الكلب لا یظلم البدر، نفت العرب میں فلوم الحفاش لا یضر الشمس، یہ جو چمگاڈر ہوتا ہے نا، چمگادڑ، یہ سارا دن کہتے رہتے ہیں سورج برباد ہو جائے، سورج برباد ہو جائے، اس کی روشنی سے میں باہر چل نہیں سکتا، شام کو اڑتا ہے باہر۔ تو اس چمگاڈر کے بھونکنے سے کبھی سورج برباد ہوا ہے؟ وَهُوَ الْكَلْبِ لَا يَظْلِمُ الْبَدْرَ، چاند کی چاندنی کو دیکھ کر کتا بھونکتا ہے، کتے کی بھونکنے سے چاند کی چاندنی کبھی ختم ہوئی ہے؟ ہماری سریکی اور میٹھی زبان میں کہتے ہیں کتے لگے دریا پلیت نہیں تھیندے۔ تو ان کی وجہ سے شیخ الاسلام پر، قائد ملت اسلامیہ پر، پیر ذوالفقار سے پر کیا تکلیف آئے گی جو ان جیسوں کو کہنا۔ ہاں عربی کا ایک شاعر شعر کہتے ہیں، حضرت مولانا بیٹھے ہیں، وَإِذَا أَتَتْكَ مَذَمَّتِي مِن نَاقِصٍ فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِي بِأَنِّي كَامِلُ، جب چور کہے نا کہ بندہ برا ہے تو سمجھ جاؤ چوکیدار بہت اچھا ہے۔ جب چور کہے، ان جیسے چوروں کے چیخنے سے ہمیں سمجھ آیا ہے کہ مفتی تقی عثمانی نے دین پر ٹھیک پہرا دیا، قائد ملت اسلامیہ نے اچھی میخ گاڑی ہے، پیر ذوالفقار دامت برکاتہم العالیہ نے صحیح کام کیا ہے، تبھی تو ان لوگوں کو اس پر لالے پڑ گئے اپنی جان کے۔ یہ بھی اسی کا سوال ہے، آگ لگاؤ بھائی جی، بالکل نہیں سننا چاہیے۔ میں مماتیت، رضا خانیت، مودودیت کسی کے سننے کا قائل نہیں ہوں، آپ اہل حق کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين
للعالمين نذير